الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ ہم دنیا میں عمل کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ ہماری حیثیت چونکہ محدود ہے تو ہمارا عمل بھی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان چونکہ غیر محدود ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا اجر بھی ہمارے علم کے مطابق غیر محدود ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ کے علم کے مطابق تو محدود ہے، ہمارے علم کے مطابق وہ غیر محدود ہے۔ دنیا میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری موت کے بعد کی زندگی بھی بہتر ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ہم اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں۔ نمبر 2، اپنے اجسام کو مسنون اعمال سے مزین کریں۔ نمبر 3، اپنی جیوب کو حلال مال سے بھر دیں۔ یہ اچھی طرح میری بات کو سمجھ لیں۔ اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کریں اور اپنے اعمال کو، اپنے اجسام اور جسموں کو، ابدان کو، بدنوں کو مسنون اعمال سے مزین کریں اور اپنی جیب حلال مال سے بھر دیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا، نیک عمل، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ کر دیتے، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے اور آخرت اس کی بہت اچھی بنا دیتے۔ اور اگر دنیا میں غافل رہا ہماری یاد سے، نہ اس نے اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کیا، نہ اس نے اعمال کو مسلمان سے مزین کیا، اس کے بارے میں صاف صاف ہے، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اس کو دنیا میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ چیخے گا اور کہے گا یہ کیا ہوا، میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتھا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، جب ہماری آیات آتی تھیں تو تم توجہ نہیں دیتے تھے، آج تمہارے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں، اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کریں۔ اومن کان میتا فحییناہ وجعلنا له نور یمشی، اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھو وہ لوگ کہ اندھے ہیں، بے جان ہیں، مردہ ہیں، ہم جب ان کو نور ایمان دیتے ہیں تو اس سے وہ چلتے ہیں۔ تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نور ایمان سے خالی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کس طرح قرآن کریم نے سمجھایا ہے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بار بار اللہ پاک نے مثالیں دے کر قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھایا مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے والا زندوں کی طرح ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے والا یہ زندہ ہو کر بھی مردوں کی طرح ہے۔
اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کرے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کو ایمان کا نور دیں، اللہ کی محبت دیں۔ میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں۔ ایک دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہوتی، ایک دل میں دو محبتیں جمع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر اس دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو اللہ کے غیر کی محبت نکل جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ کے غیر کی محبت کو دل میں رکھا تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہوگی، بس محبت کا نام ہوگا۔ اس کی کیا علامت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت موجود ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کوئی شخص کہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، کسی شخص میں کے دل میں کسی کی محبت کی علامت اس کا جسم ہے۔ کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت، اس کی علامت اس کا جسم ہے، اس کے جسم کے سرزد ہونے والے اعمال ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا تذکرہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے دل و جان سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، باتوں میں تذکرہ، مزاح میں تذکرہ، ہر جگہ اس کے تذکرے کو چھیڑ دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں گے اور اللہ کا تذکرہ بھی کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر ان سے بتاؤ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر پیغمبر کے نقش قدم پر چلو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر اعلان کرو اگر تم دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دعوی محبت میں سچے ہو۔ میں یہاں اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر پہ بات نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے آیت کا ترجمہ یہ نہیں کیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ نہیں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب اور طرز ہے۔ کبھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس لفظ کا جو مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس وقت وہ جو معنی نظر آتا ہے وہ نہیں مراد ہوتا، اس کا دعویٰ مراد ہوتا ہے۔ اور کبھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور جو نظر آتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، اس کا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے۔ اب کہاں پر نفس فعل ہے، کہاں پر ارادہ فعل ہے، کہاں پر دعوی فعل ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، قرآن کریم کے سیاق و سباق کی ضرورت ہے، آگے اور پیچھے کی ضرورت ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، بات چل پڑی ایسے تشریحی نہ رہ جائے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ تو کئی اور اکثر مقامات پر ہے کہ جو فعل بولا گیا ہے وہی مراد ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، اس کا معنی کیا ہے کہ جو نہیں دیکھتے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ بالآخرت یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل صاف صاف بات ہو رہی ہے۔ اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے تزکیہ نفس پہ کتنا زور دیا، یزکون انفسہم قد افلح من تزکا، کتنا زور دیا، تزکیہ کرو تزکیہ کرو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم کا اگر نفس فعل کا معنی لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تزکیہ کرو، کامیاب ہو جو تزکیہ کرے گا۔ اب فلا تزکوا انفسکم کا معنی یہ نہیں ہے تزکیہ مت کرو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کے تزکیہ کا دعویٰ مت کرو۔ یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں تو پاک دامن ہو گیا ہوں۔ تو یہ فلا تزکوا انفسکم میں یہ دعوی فعل کی نفی ہے۔ تو کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا تھا نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، کیا معنی تھا؟ میں اپنے نفس کے بری ہونے کے دعوے نہیں کرتا، ورنہ تو بری تھے۔ یہ کیا معنی کہ یوسف علیہ السلام فرمائے کہ میں اپنی برات کا اعلان نہیں کرتا؟
وہاں یہ تھا کہ میں دعوی برات کا اعلان نہیں کرتا کہ میں تو بری ہوں، میں تو بڑا پاک، میں یہ دعوے نہیں کرتا۔ اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب لفظ نظر کیا آ رہا ہے؟ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو۔ اگر یہاں قمتم کو معنی کھڑے ہونا ہو تو مطلب کیا ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو۔ جب کھڑے ہوں گے تو وضو کریں گے یا نماز پڑھیں گے؟ اب معنی ہے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ، جب تمہارا نماز پڑھنے کا، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہونا تو پہلے وضو کرنا پھر کھڑے ہونا۔ خیر، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں۔ اپنے یہ قلب میں نور ایمانی کا معنی کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لائیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں دعوی محبت الہی کرتا ہوں تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ اس کی بڑی آسان سی علامت کیا ہے کہ میرے عمل کو دیکھیں، میری زبان کو دیکھیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے۔ بس ایک بڑا معروف ہے، عربی کا شعر ہے، بہت معروف ہے، تحب الالہ و تعصی امرہ، تو اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، بڑی عجیب سی بات ہے کہ محبت کے دعوے بھی ہیں اور پھر نافرمانی بھی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو پھر اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے۔ یہاں مجھے ایک درمیان میں اچانک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، کیا اس شخص کا علم تھا، کیا اس کا حلم تھا، کیا تعمق تھا علوم میں، انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی میں دو حیثیتیں ہیں۔ عجیب بات فرمایا بیوی میں دو حیثیتیں ہیں، نمبر ایک یہ منکوحہ ہے، نمبر دو یہ محبوبہ ہے۔ اللہ اکبر، نمبر ایک یہ منکوحہ ہے، نمبر دو محبوبہ ہے۔ تو فرمایا منکوحہ ہونے کی حیثیت سے مامورہ ہے اور محبوبہ ہونے کی حیثیت سے آمرہ ہے۔ چونکہ نکاح میں ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ تمہاری ماتحت ہے اور تمہاری اطاعت کرے گی، اور فرمایا چونکہ محبوبہ ہے اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو لہٰذا محبوبہ ہونے کی حیثیت سے آمرہ بھی ہے۔ تو بتاؤ اس کو اعتدال سے رکھنا کتنا اہم ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر بھی ہو اور آپ کی محبت بھی ہو۔ چونکہ منکوحہ ہے اس نے آپ کی بات ماننی ہے، چونکہ محبوبہ ہے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ گھر یوں چلے گا، کبھی آپ مانے کبھی وہ مانے، کبھی آپ مانے کبھی وہ مانے۔ ہمیشہ شوہر کے منوانے کی بات کریں گے تو پھر محبوبہ نہیں رہے گی، اور ہمیشہ بیوی کی بات ماننے کی بات کریں گے تو پھر منکوحہ نہیں رہے گی۔ منکوحہ اور محبوبہ دو حیثیتیں اکٹھی کر لیں تو دیکھیں گھر کیسے چلتا ہے۔ یہ ہے حکیم الامت اور یہ حکیم الامت کے علوم۔ میں کیوں بار بار یہ چیختا ہوں اور درد کے ساتھ تڑپ کر یہ بات کہتا ہوں، اپنے اکابر علماء دیوبند کو سمجھو، اپنے مشائخ علماء دیوبند کو سمجھو، اپنے مشائخ علماء دیوبند کو پڑھو، اکابر علماء دیوبند کو پڑھو۔ میں نے بیسیوں بار اپنے بیانات میں کہا کہ جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے سمجھا نہیں، پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے آخر یہ بھی انسان تھے، اور جس نے ان کو پڑھا اور سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے، ہم انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ جس نے پڑھا اور سمجھا کہتا ہے یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو انسان تھے، تو پھر کہنے والے تو یہی کہتے ہیں نا صحابہ بھی انسان تھے، نبی بھی انسان تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ بھائی انسان میں فرق ہے نا، انسان میں فرق ہے نا۔ کتنا یہ معروف شعر ہے، محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر، یاقوت پتھر ہے، پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ہم نے دنیا اور آخرت اچھی بنانی ہے، نمبر ایک اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں۔ میری باتیں توجہ سے سمجھیں،
اور نور ایمان سے منور کرنے کا معنی دل میں اللہ کی محبت کو لائیں، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نفی و اثبات کا ذکر کرتے ہوئے یہی تصور ہونا چاہیے، لا الہ، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال رہا ہوں، الا اللہ، اللہ کی محبت کو دل میں لا رہا ہوں۔ غیر اللہ کی محبت کو نکالو، اللہ کی محبت کو لاؤ، غیر اللہ کی محبت کو نہ لو، اللہ کی محبت کو لو۔ میں نے کتنی بار کہا جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات کو سمجھو کہ ہم نے کیوں تسبیحات رکھی ہیں۔ بھئی یہ پہلا کلمہ ہے، پھر استغفار ہے، پھر درود پاک ہے، پھر اس میں ذات ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو بات حل ہوگی۔ میں آخر میں پھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا ان 4 تسبیحات کا کیوں اس کو رکھا ہے اور اس ترتیب سے کیوں رکھا ہے، تاکہ کوئی بھی الجھن نہ ہو۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں لائیں۔ یہ میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ انسان جس کو دیکھتا ہے اس کی محبت دل میں اترتی ہے، اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ بن دیکھے ان کی محبت دل میں اترتی ہے۔ دنیا میں انسان دیکھتا ہے تو محبت میں اترتی ہے، اور یہ ایسی ذات ہے کہ بن دیکھے جن کی محبت دل میں آتی ہے، اور ایسی آتی ہے کہ جن کو دیکھا ہے ان کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور اس محبت میں فرق کیسے پڑتا ہے؟ میں اکثر مجالس میں بات کہتا ہوں، بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں، منت کر کے سمجھاتا ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں یہ بات کس طرح سمجھاؤں اور آپ کو میری بات سمجھ آئے، میں کس درد کے ساتھ کو اور آپ کے دماغ اور دل میں یہ بات اترے، چونکہ میرے ساتھ یومیہ کا معمول آتا ہے۔ مرد حضرات کی بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی رابطے فرما رہی ہیں، ہر ایک۔ اور ہمارے شیخ شاہ کی مختار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جب حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا، خانقاہ میں وقت لگایا، 40 دن وہاں پہ گزارے، حضرت کو سنا تو ہم سنا کرتے تھے، اب اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اس وقت دنیا میں امراض میں جو سب سے زیادہ مرض پھیلا ہوا ہے وہ بدنگاہی کا مرض ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو مرض پھیلا ہوا ہے فرمایا بدنگاہی کا مرض ہے۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کا اس قدر غلیظ یہ پھیلا ہوا ہے کہ ابھی دیکھیں حج کے ایام ہے، فرمایا حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے اور مطاف جہاں طواف کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے نامحرموں کو دیکھیں گے، طواف کے دوران نامحرموں کو دیکھیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کبھی غور کیا آپ نے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان خاتون آئے اور کوئی ہمارے مہمان کو میلی نگاہ سے دیکھے، جی چاہتا اس کی آنکھ پھوڑ دے، اور جو اللہ کے پاس آئے ہوں تو ہمارے یہاں تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ شخص نے عمرہ یہ حج پہ جانا ہے، پہلے اپنی آنکھوں کو صاف کرے، غض بصر کا اہتمام کرے، اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے، پھر وہاں کے ارادے کرے، ورنہ وہاں رہ کر بھی یہ مطاف میں بیٹھا ہوگا اور بدنگاہی کر رہا ہوگا، اللہ کی رحمت کی بجائے خدا کی طرف سے عالمانی لعنت کو لے رہا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کس قدر، یعنی آج ہمیں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، جتنے میرے پاس میسیجز آتے ہیں جو اصلاح کے لیے، اور میں ان کو داد دیتا ہوں، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اپنی بیماری کھولتے ہیں کہ جی ہماری بیماری کا علاج کرو۔ کسی شیخ سے بیعت ہونے کا معنی ہی یہ ہے، معنی ہی یہ ہے کہ انسان اپنے امراض اپنے شیخ کے سامنے بیان کرے۔ جو کسی اپنے شیخ کے سامنے اپنی بیماری کو نہیں رکھ سکتا، بتائیں اس کی اصلاح کیسی ہوگی اور اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کی اصلاح کیسی ہوگی اور اس بندے کا علاج کیسے ہوگا جو شیخ کے سامنے اپنے امراض کو نہیں رکھ سکتا؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اپنے شیخ کے سامنے اپنی بیماری وہی رکھے گا جس کو اپنے شیخ سے محبت ہے، اپنے شیخ پر اعتماد ہے۔ باقی حضرت فرماتے یہ وسوسہ شیطان نہ ڈالے کہ تم نے اپنے گناہ پر کسی کو گواہ بنا لیا۔ اپنے گناہ پر گواہ بنایا جاتا ہے جب انسان اپنا گناہ کسی کو لذت کے لیے بتائے، اور جب اپنا گناہ اپنے بڑے کو اپنا گناہ ختم کرنے کے لیے بتائے تو گناہ پر گواہ بنانا نہیں ہوتا، یہ گناہ کے چھوڑنے کی محنت پر گواہ بنانا ہوتا ہے۔ کہ میں تو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ تھوڑا گواہ بنا رہا ہوں کہ میں گناہ کیا، میرے گناہ پر آپ گواہ بن جائیں۔ حکیم الامت کی کیسی حکیمانہ بات ہے۔
اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں نے حکیم الامت تھانوی کو بہت پڑھا ہے۔ میں پاکستان مرکز میں تھا، میرے کمرے میں جو کتب ہیں حکیم الامت تھانوی کی 32 جلدی کی ملفوظات، میں نے بہت اس کا مطالعہ کیا، اور عجیب علوم ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی کابر علماء دیوبند کے کو علوم سے خالی تھے، میں نے تو ایک کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اپنے دل کو نور ایمان سے منور کریں، اور اپنے اعمال، اپنے جسم کو مسنون اعمال سے مزین کریں۔ بس میں نے کتنی آسان سی بات کی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسم پر موجود ہے۔ اور میں نے اس مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت سے لیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر تم اللہ کے ساتھ دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر مجھ محمد کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، تمہاری کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ مجھے یہاں بات یاد ہے شاہ کی مختار رحمہ اللہ کی، حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ نے دو صفتیں اکٹھی فرمائی ہیں، غفور رحیم، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اکٹھی کیوں فرمائی ہیں؟ فرمائے اس میں ایک صرف دعویٰ ہے اور دوسری دلیل ہے۔ غفور دعویٰ ہے اور رحیم اس کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے نہیں کہ تم مغفرت کے مستحق ہو، اس لیے کہ میں رحیم ہوں۔ غفور دعویٰ ہے اور رحیم اس دعوے پر دلیل ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کابر کے کیا علوم ہے، غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلو، اور وہ معصوم ہیں تو معصوم نہیں ہو، غیر معصوم معصوم کی کامل اتباع نہیں کر سکتا، کمی رہ جائے گی، یغفر لکم، ہم کمی کو معاف کر دیں گے۔ بس کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے نہیں معاف کر دے کہ تم مستحق ہو، اس لیے کہ معاف کر دے وہ رحیم ہے، رحیم کا کام ہے معاف کر دیتا ہے۔ اپنے قلوب کو ہم نور ایمان سے منور کریں۔ میں بار بار اس مضمون کو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ سمجھیں، دنیا اور آخرت بہتر بنانی ہے تو دنیا بہتر ہوگی کس سے؟ آخرت بہتر ہوگی کس سے؟ نمبر ایک، ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لائیں، اس کی علامت مسنون اعمال سے جسم کو مزین کریں۔ دیکھیں یہ کیسی ہے؟ محبت پیغمبر سے ہے، داڑھی موڑ رہے، پیار نبی سے ہے، سر ننگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیار اپنے نبی سے ہے اور مسواک استعمال نہیں کر رہا، برش استعمال کر رہا ہے۔ میں برش کی مخالفت نہیں کر رہا، بات اچھی طرح سمجھ لیں، غلط فہمی نہ رہنا۔ کسی شخص کے دانت صاف نہ ہوں، برش استعمال کی ضرورت ہو، دانت میں بدبو آتی ہو، ضرورت ہو، پیپ ہو، ضرورت ہو، کیڑا ہو، ضرورت ہو، صفائی کے لیے ہو، میں اس کو منع نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسواک جیسی بہترین سنت اور صفائی والا برش ہونے کے باوجود یہ پھر جو خرید کر استعمال کرتا ہے، ہم اس کو کیا نام دیں؟ اور میں بعض باتوں پر یعنی یقین کریں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، بعض باتوں پر میں سفروں میں جاتا ہوں، لوگوں کو سفروں میں دیکھتا ہوں، یعنی ایسی ایک پتہ نہیں میں کس طرح بات سمجھاؤں، ایک ایسی تربیت کر دی گئی ہے کہ ہر جانے والے کے بیگ میں جو کچھ ہوگا اس میں ایک برش ضرور ہوگا، ایک یہ کیا کہتے ہیں ٹوسٹ پیسٹ ضرور ہوگا، صبح نماز میں دیر ہو جائے کوئی فرق نہیں لیکن اس کو ضرور استعمال کرنا ہے، نفل رہ جائے کوئی بات نہیں، اس کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ اچھا میں سفروں میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں بھائی مسواک ہے پاس؟ جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت دیکھیں، مسواک سے کیسے دانت نہیں صاف ہوتے۔ آپ سنت دیکھیں، 5 وقت کی نماز، اس سے پہلے وضو ہے، وضو سے پہلے مسواک ہے، دن میں 5 مرتبہ۔ یہ تو میں فرائض کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے علاوہ آپ نے جب وضو کرنا ہے مسواک، کھانا کھانا ہے بعد میں مسواک، رات کو سونا ہے پہلے مسواک، صبح اٹھنا ہے مسواک۔ یعنی عجیب بات یہ ہے اٹھتے وقت مسواک 2 مرتبہ سنت ہے، ایک اٹھتے وقت اپنے منہ کی صفائی یہ مستقل ہے،
اور وضو کے لیے مستقل ہے. اب بتائیں کیا ریشے رہ جائیں گے اندر. اور اس الجھن کو مزید صاف کرنا ہو تو ذرا مسواک بھی عہد رسالت کی لے جائیں جو بالکل خالص ہو. عہد رسالت کی. میں مثلا میرے پاس مسواک ہے زیتون کی استعمال کرتا ہوں، تو میں گھر بڑے اہتمام سے کہتا ہوں بھائی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ، زیادہ ہفتہ آگے اس کے بال کاٹ دیں. آگے سے بال کاٹتے ہیں، جب پیچھے سے آپ زیتون کی مسواک استعمال کریں گے اس کی کڑواہٹ بتائے گی کہ آپ کے منہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسی تازہ ہے. آپ جائیں کیکر کی مسواک لیں تازہ، آپ جائیں شیشم کی مسواک لیں تازہ، آپ روزانہ تازہ مسواک کر کے دیکھیں اور اپنی دانتوں کی صفائی دیکھیں. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میڈیکل ہے، یہ میڈیکم ہے، یہ ڈاکٹروں نے بتائی ہے، یہ فلاں نے بتائی ہے، یہ فلاں نے بتائی ہے. اور میں یہ دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، میں یہ دین داروں کی بات کر رہا ہوں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ٹوتھ پیسٹ سے منع نہیں کر رہا، میں مسواک سے منع نہیں کر رہا. میں کہتا تو آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن اپنے پیغمبر کی سنت کو بھی تو دیکھیں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو دیکھیں. ہم اپنے دل کو نور ایمان سے منور کریں اور اپنے جسموں کو مسنون اعمال سے مزین کریں. 10 بندوں میں ہیں داڑھی رکھتے عجیب لگ رہا ہے، 5 بندوں میں ہیں سر پہ ٹوپی پہنے میں عجیب لگ رہا ہے، کسی دنیا دار طبقے میں ہیں مسنون لباس میں تعجب ہو رہا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ میں اس لیے گزارش کیا کرتا ہوں، دیکھیں صحابہ کرام نبوت کے صحبت یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کسی علاقے میں جاتے تو کیا فرماتے؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح بنو. ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، تو سعودیہ میں ایک جگہ پر گیا، بہت اعلیٰ پوسٹ پہ کھاتے پیتے آدمی تھے. تو مجھے انہوں نے کہا یہ میں نے پہلا شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے میرے ساتھ رہو اور مجھے دیکھو. ورنہ لوگ کہتے ہیں میری پرسنل لائف ہے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میری ذاتی زندگی ہے، تم کون ہو تمہیں بات کرنے والے؟ اور میں اپنے تعلق رکھنے والوں سے کہتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، اپنے مریدین سے کہتا ہوں، آپ مجھ پر میری ذات کے بارے میں پوچھیں، میں نہیں منع کرتا. کیوں پوچھا ہے؟ شوق سے پوچھو، آپ پوچھو، میں نہیں منع کرتا. میرے ساتھ رہو، 24 گھنٹے میری زندگی دیکھو، 24 گھنٹے رہو، زندگی دیکھو، خلوت اور جلوت دیکھو، آپ دیکھیں زندگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت اپنی خالہ سے پردہ، خالہ کا پردہ تو نہیں ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ کو کبھی بھیجا کرتے کہ رات اپنی خالہ کے ٹھہرو تاکہ نبوت کے رات کے اعمال دیکھو، رات کے اعمال دیکھو. عبداللہ بن عباس کو دعا کہاں سے ملی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ کے وضو کے پانی موجود ہے، تو پوچھا کس نے؟ کہا جی میں نے دی ہے. تو آپ نے دعا دی، اللہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا سمجھ دے، فقیہ بنا دے. اللہم علمہ فی التاویل، تفسیر کا علم دے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بنے. بچے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا، آپ تہجد میں کھڑے ہوئے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو مسئلہ کیا ہے، جب 2 نماز پڑھنے والے تو مقتدی کو امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کھڑا ہونا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی عبداللہ بن عباس کے کان کو پکڑا اور یوں آپ نے دائیں طرف کھڑا کر دی. کیا بتاؤ، کیا تربیت ہے اور کیا سعادت اور خوش قسمتی ہے. اللہ ہو، کیا سعادت اور خوش قسمتی ہے. میں کس طرح یہ رونا روں کہ میں کس طرح یہ بات سمجھاؤں. دیکھیں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے، اور صحابیت صحبت سے ہے. یعنی نبوت کے بعد کا مقام اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، صحبت کی بنیاد پر ہے. اس کا معنی ہے کہ انسان میں جو نکھار اور چمک آتا ہے وہ صحبت سے آتا ہے. میں کئی بار یہ سمجھایا کرتا ہوں، صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. اس کی وجہ علم اور عمل صدیق کا نہیں ہے، صحبت پیغمبر کی جو صدیق کو میسر ہے کسی اور کو نہیں. طویل و صحبت ابو بکر صدیق.
حضرت خدیجہ تھی لیکن انتقال فرما گئی. طویل صحبت صحابہ میں ابو بکر صدیق ایک، اور سفر حضر میں ساتھی صدیق ہے. پھر چار پشتے ابو بکر صدیق کے والد، ابو بکر، آپ کا بیٹا، پوتا، 4 نسلیں صحابی ہیں. یہ واحد ابو بکر صدیق ہے. نمبر 4، جس شخص کو قرآن کریم نے صاحب کہا وہ ابو بکر صدیق ہے. اذ یقول لصحابی لا تحزن، ان 4 میں کوئی ان کا شریک نہیں. پتہ ہے کتنا بڑا اعزاز ہے. تو افضل کیوں نہیں ہوگے؟ نبوت کے بعد سب سے افضل کیسے نہیں ہوگے؟ افضلیت کی بنیاد ہی صحابیت ہے. میں نے اس میں بڑی مفصل بات کی ہے. انبیاء میں افضلیت کی بنیاد علم ہے، اور صحابہ میں افضلیت کی بنیاد صحبت ہے. انبیاء میں افضلیت کی بنیاد وہ علم ہے. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی بنیاد علم ہے. جس نبی کے پاس جتنا علم ہے وہ نبی دوسرے نبی سے افضل ہے. اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو عمل بنیاد ہوگی تو نوح علیہ السلام آپ افضل انبیاء مانیں گے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تمام سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے. دنیا اور آخرت کو اچھا کرنا ہے تو میں نے کہا 3 باتیں ذہن نشین کر لو. قلوب کو نور ایمان سے ہم منور کریں، اپنے جسموں کو مسنون اعمال سے مزین کریں، اور اپنی جیب کو حلال مال سے بھر دیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پہ توکل بھی مضبوط ہوگا جب آپ کی جیب میں حلال مال موجود ہوگا. جیب میں حلال مال کے موجود ہونے سے اللہ کی ذات پر توکل بھی بڑھتا ہے. آپ کو اشکال ہوگا جب جیب میں پیسے ہیں پھر توکل کس بات کا؟ خود مال پر بھروسہ ہے. یہ اشکال توکل کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. توکل کا معنی یہ ہے اسباب جمع کریں اور اسباب کو مؤثر بذات نہ سمجھیں. اسباب موجود ہوں لیکن اسباب کو مؤثر بذات نہ سمجھیں. بس یہ ہے توکل. بھروسہ اللہ پر کریں کہ ہم نے سارے اسباب اختیار کر لیے، اب ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. انشاءاللہ کا معنی یہی ہے نا کہ بھئی میں نے سفر کا ارادہ بھی کر لیا ہے، میں نے ویزا بھی لے لیا، میں نے ٹکٹ بھی کرا لیا، اپنے انتظام تو مکمل ہے، باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فلاں دن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. یہی توکل ہے. حکیم الامت فرماتے اللہ پر توکل کو پختہ رکھنا ہے تو اپنی جیب کو حلال مال سے بھرو. اور آپ یقین فرمائیں، میں آج بھی کہتا ہوں اور بڑے وثوق اور تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگر فتنوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو شیطانی وساوس اور شرور سے اور شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کے گماشتوں سے بچانا ہے تو اپنی جیب کو حلال مال سے بھر کے رکھو. حلال مال اپنی جیب میں رکھو. آپ دیکھنا کہ کس طرح کتنے وساوس سے بچتے ہیں. اور میں وہ دیکھتا ہوں روزانہ کتنے حضرات ہیں، کتنی خواتین ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، دعاؤں کو کہتے ہیں، مالی حالات کی وجہ سے پریشانیوں کے شکار ہیں. حلال مال کا بہت زیادہ اہتمام کریں. حلال مال کا بہت زیادہ اہتمام کریں. حلال مال کا بہت زیادہ اہتمام کریں. حلال مال میں بہت برکت ہوتی ہے، اور اگر برکت جمع کثرت ہو تو سبحان اللہ کتنی زبردست بات ہے. حلال مال بابرکت بھی مل جائے اور کثرت والا بھی مل جائے، یعنی مبارک بھی ہو اور زیادہ بھی ہو تو سبحان اللہ. وگرنہ زیادہ نہ بھی ہو بابرکت ہونا ضروری ہے. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حلال مال عطا فرمائے. میں نے آج کی مجلس میں جو بات عرض کی ہے، اللہ مجھے بھی سمجھنے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھی کیسے ہوں گی؟ میں بار بار سمجھا لوں، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو ہم اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں، اپنے جسموں کو مسنون اعمال سے مزین کریں، اپنی جیبوں کو حلال مال سے بھر دیں. دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میرے دل میں نور ایمان موجود ہے، میرا قلب نور ایمان سے منور ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اس دعوے پہ دلیل میرا عمل ہے. اگر میرا عمل
مصنون اعمال موجود ہیں اور میرا جسم مصنون اعمال سے مزین ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں نور ایمان بہت موجود ہے، میرا قلب نور ایمان سے منور ہے، لیکن میرا جسم مصنون اعمال سے مزین نہیں، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ دل میں اگر نور ایمان بڑھانا ہے اور قلب کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے تو اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے اہم ترین طریقہ اپنی نگاہ کی حفاظت ہے۔ اپنی نگاہ کو بچاؤ، اپنی نگاہ کو بچاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر، وہ زہریلا تیر یہ نگاہ ہے، یہ نگاہ ہے، زہریلا تیر ہے ایک نگاہ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، کسی شخص کے سامنے ایسی عورت آ جائے جس سے نکاح جائز ہو، ایسا مرد آ جائے جس سے نکاح ناجائز ہو، یہ حکم دونوں کے لیے۔ اور کیا فرمایا، من ترکھا مخافتی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے الحدیث الذی یبینہ النبی بلفظ وینسبہ الی ربہ، کہ جس حدیث کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں اور الفاظ نبی کے اپنے ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا، من ترکھا مخافتی، جو میرے خوف سے اپنی نظر کو موڑ لے، نہ محرم کو نہ دیکھے، ابدلت ایمانہ یجد حلاوت فی قلبہ، میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا نور ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت کو خود محسوس کرے گا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ حفاظت آنکھوں کی کرنی ہے، حفاظت آنکھوں کی ہے اور حلاوت دل کو ملنی ہے۔ کیوں؟ اس پر ہمارے شاہ شیخ حکیم اختر فرماتے تھے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نگاہ بچانے سے تڑپنا دل کو پڑتا ہے، نگاہ تڑپتی نہیں ہے۔ نامحرم عورت سامنے آ جائے، آنکھ کو نیچے کر لو، آنکھ کو کچھ نہیں ہوتا، دل تڑپتا ہے، تو جو تڑپا ہے انعام اسی کو ملنا ہے نا۔ تو اللہ دل کو ایمانی حلاوت عطا فرماتے ہیں جو اس کے انسان محسوس کرتا ہے۔ ایک وقت تکلیف ہوتی ہے نگاہ کو بچانے کی، پھر قلب میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو نگاہوں کی ہم حفاظت کریں۔ اور نگاہ کیسے محفوظ ہوگی؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کے لیے اس موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دو، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دو۔ یہ تباہ کر کے رکھ دے گا ہماری آنکھوں کو، اور تباہ کرے گا آنکھوں کے بعد ہمارے قلوب کو، ہمارے دل سے نور ایمان کو کھرچ کے رکھ دے گا، مسنون اعمال ہماری زندگی سے نکال دے گا۔ یہ بلا ضرورت موبائل کا استعمال ناجائز اور غلط اور گناہ کے استعمال پر لے جائے گا۔ اس سے بچ جاؤ۔ اپنی زندگی اگر درست سمت پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس موبائل کے ناجائز استعمال کو نہیں، بلا ضرورت استعمال کو چھوڑ دو۔ ناجائز تو ہے ہی ناجائز، بلا ضرورت استعمال کو چھوڑ دو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو میری بیٹیوں کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں۔ ہر ایک کا رونا یہی ہے، عدد گناہ، عدد گناہ، عدد گناہ جان نہیں چھوڑ رہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، بس اوقات میں بہت ڈانٹ کے کہتا ہوں کہ بیٹا، بیٹی، اس موبائل کو چھوڑ دو، گناہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ اس موبائل کو چھوڑو، گناہ ہماری جان چھوڑیں گے۔ جب اس موبائل کو نہیں چھوڑیں گے، گناہ کیسے جان چھوڑیں گے؟ میں اس لیے بارہا اپنے تعلق والے سے کہتا ہوں، یہ جو موبائل ہے، اس کافر کو مسلمان بناؤ، اس کافر کو مسلمان بناؤ، اس کافر کو مسلمان بناؤ۔ یا تو اس کو خریدو مت، لو مت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، آج کے دور میں اس کے بغیر معاشرتی زندگی میں گزارا بہت مشکل ہے۔ آپ اس کو رکھیں، لیکن اس کو مسلمان کر دو۔ آپ اس سے کورس کرو، آپ اسے ذکر دیکھو، آپ اسے تلاوت سنو، آپ اسے سبق سنو، بس اس کے علاوہ اس کو بند کر دو۔ آپ دیکھنا گناہوں سے کیسے بچاتے۔ یعنی اتنے حضرات اور خواتین مجھ سے وابستہ ہیں، نکاح کے باوجود گناہ، اور خود اعتراف کرتے ہیں جی وجہ موبائل ہے۔
نکاح کے بعد گناہ، جی بس وجہ موبائل ہے، میری خلوت پاک نہیں ہو رہی، میری خلوت پاک نہیں ہو رہی۔ اور کتنے ایسے بچے ہیں میری آج کی مجلس کے اندر بھی موجود ہوں گے، مجھے خود ان کی صلاحیتوں پہ رشک آتا ہے، اللہ گواہ ہے میں ان کی صلاحیتوں پہ ناز کرتا ہوں کہ ایسے ایسے بچے میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج کارگزاری ہے کام کی اور کل ساتھ ہی استاد جی گناہ پریشان ہے، آج کارگزاری ہے فلاں اشکال کے جواب کی اور کل یہ استاد جی فلاں گناہ ہو گیا، آج کارگزاری ہے استاد جی یوں کی اور ساتھ دوسرے دن میسج آئے گا کہ استاد جی بس دعا کریں گناہ جان نہیں چھوڑ۔ میں کہتا تو بیٹا اس موبائل سے بچو تو جان چھوٹے، اس کو الگ کرو، اپنے آپ سے الگ کریں۔ یہ لاکھوں گناہوں کی جڑ یہ ہے، میں کس طرح یہ بات سمجھاؤں؟ یعنی اس میں معاشرے میں پاک دامنی بھی آتے نہیں جاتی، باہر جائیں کسی نامحرم لڑکی کو تاڑیں، اور باہر جائیں کوئی لڑکی نامحرم لڑکوں کو تاڑے، بدنام ہو جائے گی، یہ کیسی دیندار ہے؟ موبائل گھر میں رکھا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، جی بھر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگ سمجھتے بول دیں کہ کیوں ٹوپی پہنی ہے، پگڑی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ برقع پہنتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، بہت اچھی بچی ہے، یہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتی، گھر کیا وہ گل کھلا رہا ہے، وہ گھر کمرے میں کیا گل کھلا رہی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میری اس لیے گزارش ہے، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، اگر دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے، اللہ کی محبت کو دل میں لانا ہے، اور اپنے جسم کو مسنون اعمال سے مزین کرنا ہے، کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرو، کسی سے اصلاحی تعلق، اور تعلق ایسا نہیں کہ بیعت کے بعد اپنی بات ہے، بیعت کا معنی تو فروخت کرنا ہے، فروخت کر دیا، اپنی مرضی ختم کرو، اپنی مرضی ختم کرو، پھر زندگی بنتی ہے۔ اور اصلاحی تعلق قائم کرنا ہو، ایسے شخص سے کرو جہاں پر 6 چیزیں موجود ہوں۔ نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، وہ متبع سنت ہو۔ نمبر 3، کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو۔ نمبر 4، کسی شیخ کا اجازت یافتہ ہو۔ نمبر 5، وہ آپ کا ہم مزاج ہو۔ نمبر 6، اس سے رابطہ ہوتا ہو۔ جو صحیح العقیدہ نہیں ہے اس نے ہمارے عقیدے کیا درست کرنے ہیں؟ جو متبع سنت نہیں ہے ہمیں سنت پر کیسے لے کر چلے گا؟ جس نے اپنے شیخ کی صحبت نہیں دیکھی، کسی کا صحبت یافتہ نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا صحبت شیخ ہوتی کیا ہے؟ اجازت یافتہ ہی نہیں ہے، کسی نے اس کو اجازت ہی نہیں دی کہ تو امت کی اصلاح کر، اس کو کیا حق حاصل ہے؟ آپ کا ہم مزاج نہیں ہے، ہمیشہ طبیعتوں کے اختلاف سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اس سے رابطہ ہی نہیں ہوتا تو اصلاح کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی خامد اور بیوی سے اولاد ہوگی جب خامد اور بیوی ملیں، اگر خامد اور بیوی نکاح کے بعد آپس میں رابطہ بھی نہ کریں، ان کی اولاد کہاں سے ہونی ہے؟ اور میں اس لیے کہتا ہوں یہ موبائل یہاں استعمال کرو، اپنے شیخ سے رابطے میں رہو، اپنے شیخ خلاف کسی کو مت سنو، آپ تعلق مضبوط کرو، ان کی ہدایات پہ عمل کرو۔ مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں جی آف لائن آن لائن آف لائن، میں بارہا کہہ چکا ہوں، میری بات کان کھول کے سن لو، کوئی شخص میرا شاگرد ہو یا مجھ سے اصلاحی تعلق ہو، مجھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہو، بیان یا مجلس میں شرکت سے پہلے وضو کرے، خوشبو لگائے، وقت ہو نماز کا 2 رکعت پڑھے، اور اپنے شیخ کی طرف دوزانو ہو کر بیٹھ جائے، ڈائریکشن لے کہ یہاں سے ہمارا شیخ کس طرف ہے، دوزانو ہو کر بیٹھ جائے، اور اپنے قلب کو متوجہ کر کے بیان سنے اور ذکر کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ میں دیکھتا ہوں آن لائن میں زندگی کیسے نہیں بدلتی، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بدلتی، نہیں ہوگی تو آف لائن بھی نہیں بدلے گی، آف لائن بھی نہیں بدلے گی۔ تربیت کے لیے جائیں گے، میں یہ قسمیں اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں، میں حقائق پر باتیں کہہ رہا ہوں، تربیت کے لیے جائیں گے، شیخ کے یہاں جائیں گے، وہاں جا کر بھی اپنے موبائل کا غلط استعمال ترک نہیں کریں گے، موبائل کا استعمال غلط نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ آیا تو ٹھیک، نکلا تو موبائل کھل گیا۔ اب مجھے بتائیں تربیت کیسی ہوگی؟ گھر چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، سفر کر لیا، لیکن اس موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں تربیت ہوگی کیسے؟ یہاں میرے یہاں جو ساتھی خانقاہ میں آتے ہیں، عام طور پہ ہفتے کے دن شام کو آتے ہیں، رکتے ہیں، اتوار کو جاتے ہیں، تو نوجوان بچے ہوتے ہیں، کالجوں کے ہوتے ہیں، میں ان کو ایک ہی بات کہہ دو، بس بیٹا آپ نے 24 گھنٹے میرے پاس جو گزارنے ہیں یا کم وقت، بس سب سے ہم ایک موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دو، بس موبائل ایک سائڈ پہ کر دو، موبائل ایک سائڈ پہ کرو، ایک طرف کرو،
آپ دیکھنا ذکر کیسے ہوتا ہے، آپ دیکھنا تلاوت کیسے ہوتی ہے، آپ دیکھنا نوافل کیسے ہوتے ہیں، آپ دیکھنا کہ نیند کیسے پوری ہوتی ہے۔ یعنی آنے والوں کو میں رات 11 بجے، چونکہ عشاء یہاں تاخیر سے ہوتی ہے، 10:30 11 ہو جاتے ہیں، عشاء پڑھوں گا، جو ہی میں جاؤں گا تو ساتھ ہی موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اب صبح تہجد تو اٹھنا مشکل ہے، صبح نماز میں اٹھنا مشکل ہے۔ بھائی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شیطان کتنا خراب کرتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بگڑنے والے آف لائن بھی بگڑتے ہیں اور بدلنے والے آن لائن بھی بدلتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر گھر میں گناہ گھسے ہوئے ہیں، یہ کنجر کو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں۔ کنجر آن لائن ہمیں اور ہماری نسلوں کو برباد کرتا ہے، کیونکہ آن لائن اپنا شیخ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ فرق کیا ہے کہ ہم کنجر کو توجہ سے سنتے ہیں، اپنے شیخ کو توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ آپ لینا کسی ایک مثال کے طور پہ، کوئی ساتھی آج کے مجلس میں اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے، مثلا بیعت ہوتا ہے، اب وہ بسم اللہ پڑھے، کبھی میں نے بیعت کی ہے تو میں نے ساری پچھلی خانقاہ مجالس کو سننا ہے، سننا شروع کرے۔ کتنے لوگ ہیں ڈرامے دیکھنے والے؟ ہم نے تو کرونا میں اس لعنتوں کو، اللہ حفاظت، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دعویٰ کروں تو جھوٹ نہیں ہوگا، شاید کسی ایک ڈرامے کو میں نے وہ کیا کہتے ہیں پوری قسطیں تو دور کی بات ہے کہ اس کا مکمل اس کا اشتہار بھی اس طرح کا دیکھا ہو۔ اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تو جو باتیں سنتا ہوں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہمارے شیخ خود بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں تبھی اتنی باتوں کا پتہ ہے۔ جتنی باتیں میں سنتا ہوں، کتنے لوگ مجھ سے جڑے ہیں کہ جی فلاں ڈرامے کی اتنی قسطیں ہیں، ہم نے ساری دیکھی، شروع سے آخر تک دیکھی۔ تو میں نے کہا اسی طرح شیخ کے مجالس کی ساری قسطیں سن لیں، دیکھیں زندگی کیسے نہیں بدلتی۔ یہ نہیں کہ ڈرامے والا خود وہ زندگی تباہ کرتا ہے، ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں پھر تباہ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی زندگی ٹھیک ہوگی جب ہم توجہ دیں گے، وقت دیں گے۔ میں آخر میں گزارش کرتا ہوں، جو بارہا کہتا ہوں، دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں: صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ۔ بس صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ۔ جہاں اللہ توفیق دے اہل اللہ کی صحبت میں پہنچو، جہاں اللہ توفیق دے ذکر شروع کرو۔ ہمارے یہاں سلسلے میں تو خانقاہ حنفیہ کے اندر 4 تسبیحات ہم نے رکھی۔ ایک تسبیح پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تسبیح استغفار، تیسری تسبیح صلاۃ و سلام، چوتھی تسبیح اسم ذات اللہ۔ طریقہ کیا ہے؟ جب کلمہ طیبہ کا ورد کریں تو پہلے ایک بار مکمل پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 100 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تسبیح استغفار۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک بار مکمل پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پھر 100 بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر آخر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کا طریقہ، پہلے ایک بار مکمل دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے اور نہایت مختصر۔ آخر میں ایک بار پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اس میں ذات کا ذکر، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ایک بار پڑھیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، پھر 100 بار پڑھیں اللہ، آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بہتر ایک وقت متعین کریں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، رات کو ایک وقت متعین کریں، خلوت میں کریں، باوضو کریں، قبلہ رخ کریں، اور اگر وقت متعین نہ کر سکے کسی وقت پڑھیں، دن میں ایک مرتبہ بس، خلوت نہیں جلوت میں، وضو نہیں بغیر وضو کے، نہیں ہے چلتے چلتے پوری کرو۔ کتنے لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ گھر سے
تیار ٹفن لیتے ہیں اور چلتے چلتے کھانا کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ دیکھے ہوں گے وہ سمولی اور برگر سا لیتے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر کھاتے چلے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ہمارے شاہ کی مخت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کی کھانے کی طرف توجہ نہ ہو اور کھائے، پیٹ تب بھی بھرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہ ہو، ذکر کرے، اس کا قلب اثر پھر بھی پڑتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بس خلوت نہیں تھی۔ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بس وضو نہیں تھا۔ ذکر کیوں نہیں؟ بس توجہ نہیں تھی۔ کیا فائدہ ایسے ذکر کا؟ بھائی نہیں فائدہ تو آپ توجہ سے کر لو۔ کس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ تو بس یہ 4 تسبیحات بڑی آسان تھی، اور یہ ترتیب اس کو بھی ملحوظ رکھے۔ ترتیب ہم نے کیوں رکھی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں ایمان کا محل بن گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو محل بنا ہے گناہوں سے، جو اس کے اوپر آلودگی آئی ہے، یہ استغفار کا ریگمار مارو اور اس کو صاف کرو، چمکاؤ، اس کو زنگ اتارو گناہوں کا۔ پھر صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فائدہ محل بن گیا، گناہوں کا زنگ ایمان کا محل بن گیا، لا الہ الا اللہ سے گناہوں کا زنگ اتر گیا استغفار سے۔ اب اس پہ صلاۃ و سلام کا پینٹ کرو، رنگ لگاؤ، رنگ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ اللہ، اللہ کے نام کے ذکر سے اس کو آباد رکھو۔ ظاہر ہے ہم نے مکان بنانا ہے، پھر اس مکان کو ریگمار لگا کے زنگ اتارنا ہے، زنگ اتار کے اوپر پینٹ کرنا ہے، رنگ کرنا ہے، پھر اس کو آباد رکھنا ہے۔ ان 4 تسبیحات میں بنیادی ترتیب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان کا محل بناؤ، استغفار سے گناہوں کا زنگ اتارو، اور درود پاک سے اس کے اوپر رنگ کرو، اور پھر اللہ اللہ سے اس محل کو آباد رکھو۔ یہ ترتیب ہے پوری۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذکر کرنے والوں کو بھی اندازہ ہو کہ خانقاہ حنفیہ کی ترتیب کیوں ہے ان تسبیحات کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم
اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، 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 عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔